السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان بیٹھے یوٹیوبر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ڈرامے بنا رہے ہیں، یعنی وزیر اعظم نہ ہوئے ڈائریکٹر ہو گئے پی ٹی وی کے، یا پی ٹی وی کے نہ ہوئے تو کسی ترکی کمپنی کے، ڈرامہ ساز کمپنی کے، ڈرامے باز نہیں ڈرامہ ساز کمپنی کے ڈائریکٹر ہو گئے۔ ویسے ایک ہی کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ڈرامہ سازی ڈرامہ بازی کوئی، لیکن بہرحال تو وزیر اعظم صاحب وہ کر رہے ہیں بیٹھے، اور ادھر ان کے خلاف بڑا محاذ جو ہے وہ حکومت کے اندر اور حکومت سے باہر کھڑا ہو گیا ہوا ہے۔ شاہد خاقان عباسی آپ کو پتہ ہے باہر چلے گئے تھے، نواز شریف سے کل انہوں نے ملاقات کی ہے، اور ادھر کوئٹہ کا دھرنا افسوسناک واقعہ سانحے کے بعد وہ جاری ہے، ادھر سینٹ کے انتخابات کی تیاریاں، وہاں پر جو ہے وہ حکومتی اتحادی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، سانپ کی طرح پھن نکالے کھڑے ہیں کہ جناب پہلے ادھر آؤ، ہمارے ساتھ مکو ورنہ ڈس لیں گے۔ ظاہر ہے ڈسیں گے کیسے، حمایت واپس لے کر ڈس سکتے ہیں وہ۔ تو اب ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ ایک چیز جو شاہد خاقان عباسی کے باہر جانے سے سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی مرضی سے وہ باہر نہیں گئے، وہ کہیں اور سے باہر گئے ہیں جہاں سے نواز شریف صاحب باہر گئے تھے، جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا تھا، اور بعد میں عمران خان صاحب کو پتہ چلا تھا او ہو میاں صاحب کی رپورٹیں تو غلط تھیں، مجھے تو دھوکہ دیا گیا، اور مجھے تو یہ کہا گیا کہ میاں صاحب اللہ نہ کرے اگر کچھ عرصہ رہے تو ان کی زندگی کچھ ہو سکتا ہے، تو میں نے تو انسانیت کی بنیاد پر، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میاں صاحب کو جانے دیا تھا، اور میاں صاحب کے جانے کے بعد خان صاحب کی پوری کابینہ، پنجاب حکومت، ہر بندہ سوائے ڈاکٹر یاسمین راشد کے، یاسمین راشد آج بھی اس بات پر قائم ہے کہ جناب میاں صاحب کی جو رپورٹس تھیں وہ ٹھیک تھیں، اور کیونکہ اگر وہ اس کو انکار کریں تو پھر ان کی ڈاکٹری کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے کہ بھائی وہ آپ تو ڈاکٹر ہو اور آپ وزیر صحت ہو، اور آپ کی کوئی گرفت بھی نہیں تھی اپنے محکمے پر، اپنے لوگوں پر، کہ آپ کو جعلی رپورٹوں کا پتہ نہ چلا، اب رپورٹیں جعلی تھیں اصلی تھیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ عمران خان صاحب کی مرضی سے میاں صاحب عمران خان صاحب کی مرضی سے بھجوائے گئے تھے، عمران خان صاحب کی مرضی نہیں تھی، یعنی حکومت کو مجبور کیا گیا تھا بھجوانے میں، اور مجبور کرنے کے 100 طریقے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح شاہد خاقان عباسی ای سی ایل پہ تھے اور وہ باہر چلے گئے، اور پھر کل نیب میں وہ جو اسلام آباد اپنا نیب نے عدالت میں، احتساب عدالت میں شاہد خاقان عباسی کا کوئی معاملہ تھا، اس پر انہوں نے جو وکیل تھا حاضری سے استثناء مانگی، اور نیب نے کہا نہیں جی ان کی وارنٹ گرفتاری جاری کرے، وہ بغیر بتائے باہر چلے گئے ہیں۔ تو پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا نا کیسے گئے ہیں بھائی، وہ شاہد خاقان عباسی کو کس نے اجازت دی، کہاں اجازت دی، تو پھر پتہ چلا کہ جناب حکومت نے، کابینہ کمیٹی نے اجازت دی ہے، کیونکہ کابینہ جب بیٹھتی ہے، کابینہ میں فیصلے ہوتے ہیں، اس سے پہلے کابینہ کمیٹی کے معاملات جو کابینہ کمیٹی کے ذریعے چلائے جاتے ہیں، تو کابینہ کمیٹی نے، وہ ظاہر وزارت داخلہ کی کابینہ کمیٹی، انہوں نے اجازت دی ہے شاہد خاقان عباسی کو، اور شاہد خاقان عباسی باہر چلے گئے۔ اور وزیر داخلہ کون ہے آپ کو پتہ ہی ہے، وزیر داخلہ تو وہ ہیں جو عمران خان کے بھی نہیں ہیں، جن کو تو عمران خان چپراسی رکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو بہرحال عباسی صاحب چلے گئے باہر، اور عباسی صاحب نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی۔ اب ملاقات کے لیے کیا جو باتیں ہیں وہ کیا سرائی آئی ہیں، مگر ایک چیز طے ہے کہ جناب کووڈ کے زمانے میں جب برطانیہ میں کرونا شکل بدل کر ایک خطرناک شکل، مہلک کہتے ہیں کہ وہ بن چکا ہے، اور برطانیہ میں خوف کا راج ہے، کورونا کا خوف ہے، امریکہ میں ٹرمپ کا خوف ہے نا، وہ ٹرمپ کو زومبیز جو نکلے ہوئے وہ جس طرح حملہ آور ہوئے تھے، تو برطانیہ میں اسی طرح خوف ہے اس کا، کووڈ کا، کورونا کا، اور نئے کورونا کا۔ تو اس نئے کورونا کی خوف کی لہر کے باوجود شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ وہاں گئے ہیں، تو پکنک تو منانے نہیں گئے ہوں گے ظاہر ہے، اور وہ تب گئے ہیں جب شہباز شریف صاحب سے محمد علی درانی نے ملاقات کی، اور محمد علی درانی کی ملاقات، وہ جو میں نے کل پرسوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ محمد علی درانی کی ملاقات ایک اہم حکومتی شخصیت کے مطابق کہ جی وہ پیر صاحب پگاڑا سے درانی صاحب کا ہاتھ مانگا گیا کہ جناب یہ ہمیں دے دیں تاکہ ہمیں کچھ کام ہے ان سے لینے، تو ہم ان کو وہاں استعمال کر لیتے ہیں۔ استعمال کرنے سے مطلب کہ ظاہر ہے سفارتکاری کرواتے ہیں ان سے، پیغام رسانی کرواتے ہیں۔ تو درانی صاحب ملے شہباز شریف سے، وہ پیغام رسانی ہوئی، اور پیغام رسانی کے بعد اچانک عباسی صاحب باہر چلے گئے۔ ایسے میں ان ہاؤس تبدیلیوں کی باتیں چل رہی ہے کہ جناب ان ہاؤس تبدیلی ہوگی، اور میں نے 2-3 دن پہلے آپ کو گزارش کی تھی کہ شہباز شریف صاحب کی بھی رہائی کی خبر آئی ہے، اور شہباز شریف بھی رہا ہو جائیں گے جنوری میں، اسی مہینے میں، یا زیادہ سے زیادہ فروری کے پہلے ہفتے تک رہا ہو جائیں گے۔ ان کی رہائی کے متعلق کل پھر مجھے ایک اہم سورس نے بتایا کہ شہباز شریف کی رہائی کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، وہ بھی رہا ہوں گے۔ یعنی نیب
کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا جو ملزم ہے وہ باہر چلا گیا تو کس نے بھیجا ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو عمران خان صاحب نے اندر بھیجا، اب وہ باہر آنا چاہ رہے ہیں۔ شہباز شریف ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت جیل میں گئے، اب وہ باہر آ رہے ہیں۔ اور اب یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے کہ جناب وہ جو نواز شریف صاحب ہیں، وہ پچھلے دنوں خبر آئی تھی، اب اس میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن نواز شریف صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ سعودی عرب آئیں گے۔ کل میری ایک اہم شخصیت سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمرہ کے لیے سعودی عرب جائیں کچھ عرصے کے لیے، اور پھر اگر نواز شریف صاحب عمرہ کے لیے سعودی عرب آئیں گے تو پھر مریم نواز بھی جائیں گی وہاں پہ۔ تو میں نے کہا مریم نواز کو کون یہاں سے بھیجے گا بھائی، مریم نواز تو ضمانت ہے، وہ طوطا ہے جس کے نواز شریف کی جان ہے جس میں، اور وہ تو یہاں پر گروی ان کو رکھا ہوا ہے بھائی کہ نواز شریف صاحب نے جو ڈیلز کی ہیں، کمٹمنٹس کی ہیں، اس کمٹمنٹس کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ کوئی توڑیں گے تو مریم نواز یہاں پر ہے تو ان کو جیل بھیج دیں گے۔ وہ ایک معاملہ جس طرح سامنے آتا رہا، جس طرح معاملات چلتے رہے۔ ماضی میں حمزہ شہباز کو رکھا گیا تھا مشرف کے زمانے میں گارنٹی کے طور پر یہاں پر، تو مریم صاحبہ تو ایسے یہاں پر ہیں بیچاری، تو وہ کیسے جائیں گے؟ انہوں نے کہا جب شاہد خاقان عباسی باہر جا سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر باہر آ جائیں تو پھر یقین مان لیجیے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں سعودیہ عمرہ پر، وہاں پر مریم جا سکتی ہے، یا اگر معاملات اور زیادہ بہتر ہوئے تو مریم نواز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے برطانیہ بھی جا سکتی ہیں، وہاں سے کچھ عرصہ اپنے والد کے ساتھ گزار کر پھر واپس آ جائیں گی، اور ان کو نہ آنے سے کوئی روک سکے گا نہ جانے سے کوئی روک سکے گا۔ تو میں نے کہا جی کوئی کون کروائے گا، یہ کون؟ تو انہوں نے کہا وہی کروائیں گے جنہوں نے مریم نواز کو گرفتار ہونے سے اب تک بچایا ہوا ہے۔ تو ایک طرف تو بہرحال ایک یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی تحریک ہے، وہ کوئٹہ والا دھرنا جو میں نے کہا وہ تو خیر ایک دھرنا ظاہر ہے عمران خان صاحب کے اوپر ہے کہ وہ کل جائیں اور کل ہی آ جائیں، آج ہی دھرنا ختم ہو جائے گا۔ وہ تو معاملہ ظاہر ہے وہ اس طرح زیادہ لمبا چلنا نہیں ہے، وہ خان صاحب کے ہاتھ میں ہے، لیکن پی ڈی ایم کی تحریک ہے تو پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ اب مزید زور پکڑے گی۔ موسم جیسے جیسے بہتر ہوگا، ٹھنڈے سے گرم ہوگا، ویسے تحریک ٹھنڈے سے گرم ہوگی، اسی طرح ہی تو تحریک بھی پی ڈی ایم کی جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اور ایک اور چیز جو ہو رہی ہے، وہ جو اتحادیوں والی بات میں نے گزارش کی تھی، وہ یہ کہ جو خان صاحب کے اتحادی ہیں، باب اتحادیوں کی باب والے اتحادی، بی اے پی، بھائی باب کا ذکر آتا ہے، باب مطلب باب، بی اے پی وہ والے باب نہیں، خان صاحب کے جو اتحادی ہیں بی اے پی، ایم کیو ایم، مسلم لیگ قائد اعظم اور جی ڈی اے، یہ وہ بڑے اتحادی ہیں، اور وہ جنوبی پنجاب محاذ والے پنجاب میں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، لیکن وہ اپنا الگ سے شناخت کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں، جو اندر لابنگ ہوتی ہے اس میں تو الگ سے اپنا کام کرتے ہیں۔ وہ سارے تیاری کر کے بیٹھے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات میں ہمیں حصہ دو۔ اب ایم کیو ایم کراچی میں، سندھ میں ایم کیو ایم کی جتنی ہے حیثیت، ایم کیو ایم اب اس سے زیادہ مانگ رہی ہے۔ مسلم لیگ قائد اعظم 8 ووٹ ہیں پنجاب اسمبلی میں، وہ بھی 1 سیٹ مانگ رہے ہیں، کامل علی آغا کے لیے ہمیں سیٹ دیں، نشست دیں۔ ابھی کیونکہ اس طرح انہوں نے ابھی بات شروع نہیں کی، لیکن ان کی میں پلاننگ کی بات بتا رہا ہوں جو ظہور علیہ ہاؤس پہ ہو رہی ہے، جو ادھر کراچی میں ہو رہی ہے، اور وہ جو بلوچستان میں ہو رہی ہے۔ بلوچستان باپ والوں نے تو ایک وزارت بھی مانگی، وہ بھی ان کو نہیں ملی، وزارت انہوں نے کہی تھی، انہوں نے نہیں ملی، تو وہ اب وزارت کے ساتھ ساتھ اپنا مزید شیئر بھی مانگیں گے، اور ظاہر ہے وہ سینٹ میں ساتھ دینے اور باقی معاملات میں تو وہ بھی سارے تیار کھڑے ہوئے۔ تو عمران خان صاحب سینٹ کے انتخابات جو ہیں بنیادی طور پر، اس پر میں مکمل تفصیلی ایک فگر کے ساتھ اگلے کسی ویلاگ میں گزارش کروں گا کہ کس کی کتنی نشستیں ہیں، کس کو کتنا حق بنتا ہے، کتنا مانگ رہے ہیں، وہ سارا بتاؤں گا۔ لیکن ابھی جو مجموعی میں نے گزارش کر رہا تھا کہ خان صاحب اتنے گھبرا گئے ہیں کہ وہ گھبرا کے اب بلندی پہ چڑھتے ہیں نا، بندہ یوں اونچائی پہ چڑھتا ہے بڑی عمارت پر، یا تو وہ نیچے دیکھتا ہے تو سر چکراتا ہے، تو ڈر کے مارے کوئی دیکھتا نہیں نیچے۔ تو خان صاحب اتنے گھبرا گئے ہیں کہ ڈر کے مارے انسٹیٹیوٹ کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ انہوں نے ایک بڑا آسان سا راستہ لے لیا ہے، اس کو فرار کا راستہ سمجھے، جو بھی سمجھے، انہوں نے خوبصورت سا راستہ لے لیا ہے کہ وہاں بیٹھے وہ اردگل غازی ڈرامے کی جو پروڈکشن ٹیم ہے اس سے ملاقات کر رہے ہیں، یوٹیوبر سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنے ترجمانوں کے درمیان بیٹھ کے اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ترجمان کیا کریں گے، ترجمان تو خان صاحب کو کہیں خان صاحب واہ واہ، بلاول بھٹو کی سیاست آپ نے ختم کر دی، مریم نواز تو فارغ ہو گئی، شہباز شریف تو بالکل باہر ہی نہیں آ سکتا، اور نواز شریف تو وہیں رہے گا، اندر ہی نہیں آ سکتا، پاکستان ہی نہیں آ سکتا، واہ واہ خان صاحب، تو اپنے آپ کو بیٹھ کر بہلا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے، حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب اگر تھوڑا سا اس سے جھرمٹ سے ہٹ کے
باہر دیکھیں گے جیسے اونچائی سے بندہ باہر نیچے دیکھتا ہے تو خان صاحب کا سر چکرا جائے گا، اور سر چکرانے کے خوف سے خان صاحب جو ہیں وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہی ہیں، زیادہ سے زیادہ لاہور آ جاتے ہیں، بزدار صاحب کی تعریف کر لیتے ہیں، بزدار صاحب ان کی تعریف کر لیتے ہیں، فردوس عاشق اعوان صاحبہ دونوں کی تعریف کر لیتی ہیں، اور اسی طرح خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وقت گزاریں۔ مگر میں نے پہلے ویلاگ میں کہا تھا کہ خان صاحب کی حکومت کے پاس وقت صرف اس صورت میں ہوگا جب خان صاحب ذرا اس جھرمٹ سے نکل کر دیکھیں گے، جب خان صاحب کوئٹہ کی طرف جائیں گے، جب خان صاحب سمجھیں گے کہ وہ واقعی وزیر اعظم ہیں، اور وہ تہمات اور دوسرے جو معاملات ہیں جوتشیوں کے کہنے کے بجائے عوامی مسائل کی طرف دھیان دیں گے، اور ترجمانوں کی جو وہ اسائن کرتے ہیں ان کی جگہ اگر انتظامیہ کو اسائن کریں کہ جناب کارکردگی بہتر کرو، لوگوں کے مسائل حل کرو، تو پھر شاید وقت بڑھ جائے، ورنہ ان کے اقتدار کا وقت بہت زیادہ نہیں ہوگا۔ شاید خاقان عباسی، نواز شریف وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب وہ بھی الگ سے کچھ پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے، کچھ دن پہلے میں نے گزارش کی تھی۔ تو یہ ساروں کا ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے، اور ان سے کچھ بڑا ہوا نہ ہوا وہ اس بات پر جو کمر بستہ ہیں سب مل کے کہ ان ہاؤس چینج ہو، کم از کم عمران خان صاحب کو گھر بھیجیں، اور شاید خاقان عباسی کے پاس ایک فارمولہ بڑا عرصہ پہلے آیا تھا، اور وہ وہی فارمولہ لے کر گئے ہوئے ہیں برطانیہ، لندن نواز شریف کے ساتھ۔ تو عمران خان صاحب جب اونچائی سے نیچے دیکھیں گے تو ان کو پتہ جائے گا کہ معاملات کتنے گہرے ہو چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔